الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لہو برسا بہے آنسوں کٹے رشتے لٹے راہو، لہو برسا بہے آنسوں کٹے رشتے لٹے راہو، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعبیر اعظم. جناب صدر مجلس واجب الاحترام علماء اکرام بالخصوص امیر جیو اللہ تبارک مولانا عزیز اللہ صاحب اور دور سے آئے ہوئے ہمارے تمام مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ آج 14 اگست 2026 عیسوی کا دن ہے. آج کا یہ دن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس روز اللہ رب العزت نے مسلمانان ہند کے انتھک محنت کے نتیجے میں ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست عطا فرمائی. جب بر صغیر کے مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ان کے حقوق طلب کیے جا رہے ہیں، انہیں تجارت و معیشت، تعلیم و تدریس، تہذیب و ثقافت، عدل و انصاف، مساوات و بھائی چارگی، غرض یہ کہ تمام معاملات میں کمتر سمجھا جا رہا ہے. ان کے مذہبی، اخلاقی، سماجی، سیاسی، دینی، تعلیمی اور تمام افعال سے انہیں روکا جا رہا ہے. تو ہمارے آباء و اجداد نے دن اور رات ایک کر کے شہر شہر، بستی بستی اور گلی گلی میں جا کر مسلمانوں سے ملے اور ایک الگ وطن بنانے کے حوالے سے مشاورتیں کی، قراردادیں منظور کروائیں. بالآخر تقریباً 20 لاکھ افراد کی قربانی کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا عظیم احسان کرتے ہوئے ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست عطا فرمائی. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک تو دے دیا، ہم آزاد تو ہوئے ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ پاکستان بنانے والوں کی تیسری نسل ان تمام حالات و واقعات سے بالکل ناواقف ہے، اور وہ اکثر نہایت معصومیت سے سوال کرتی ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا، انڈیا کو کیوں توڑا گیا، اگر ہم اکٹھے رہتے تو کیا ہوتا. علیحدہ ملک بنانے کی قرارداد جب پیش کی گئی تو ساتھ میں یہ نعرہ لگوایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. مطلب یہ تھا کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے خاطر بنانے چاہتے ہیں، اس کا نظام بھی اسی نظریے کے مطابق ہونا چاہیے. 4 مارچ 1940 کو محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں دین کو سیاست سے الگ نہیں کیا جا سکتا. 25 جنوری 1941 کو بانی پاکستان نے کراچی میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میرے علم میں یہ بات لائی گئی ہے کہ کچھ حضرات جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی. تو یاد رکھو، ہماری زندگی پر اسلامی اصولوں کا اطلاق آج بھی وہی ہوگا جو 1300 سال پہلے ہوگا. یہ تھے چند مقاصد جن کے خاطر ہمارے اسلاف نے قربانی کی. تو میرے محترم دوستو، آئیے پاکستان کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس اصل مقصد جس کے لیے یہ ملک وجود میں آیا، یعنی اسلامی نظام، اس نظام کو ہم یا حقیقی معنوں میں نافذ کر دیں. نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ وقت کا تقاضا ہے. ایک شاعر نے کہا تھا، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی پوجا، تقاضا کر رہا ہے اب وطن کا ہر گلی پوجا، یا جاری کسی صورت نظام مصطفیٰ کر دو. شاید ہم بھول گئے ہیں کہ پاکستان کیسے وجود میں آیا، ہمارے 20 لاکھ شہیدوں نے کیسی قربانیاں دی. بہت سارے واقعات ہیں، ان واقعات کو وقت کی نزاکت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا. ہماری تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں. ان واقعات کو پڑھ کر اور سن کر سب سے پہلے جو سوال ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے کس مقصد کے لیے اپنی جانی قربانیاں دی، کس مقصد کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا. ہمارے شہیدوں نے کس مقصد کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی، ہماری ماؤں اور بہنوں نے کس مقصد کے لیے اپنی عصمتیں نیلام کروائی. کیا یہ سب کچھ کسی سیکولر ریاست کے قیام کے لیے تھا؟ کیا نئے بننے والے پاکستان
کوئی گرو اپنے ملک اور مذہب کی حرمت کے خاطر ہی دے سکتا ہے۔ جناب صدر مجلس، آج جبکہ پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی تیسری نسل بھی جوان ہو چکی ہے، کیا ہم وہ مقصد حاصل کر چکے؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے، ویسا بھی پاکستان ہے جس کا خواب ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا؟ کیا ہم نے ان کے خوابوں کا پاکستان بنا کر پاکستان کے لیے دی گئی جان، مال اور عزتوں کی قربانیوں کا وہ قرضہ چکا دیا جو وہ جاتے ہوئے ہمارے ذمہ کر گئے تھے؟ اگر نہیں کیا تو کیا یہ شہیدوں کے خون سے غداری نہیں؟ کیا اس غداری پر گردنیں کٹے ہمارے باپ، بھائی، بیٹے، عصمت لٹی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں نیزوں، تلواروں اور برچوں میں پروے ہمارے معصوم بچے ہمیں معاف کر دیں گے؟ میرے بھائیوں، اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہم خدا کی دھرتی پر خدا کا نظام نافذ کر دیں۔ اگر نہیں کیا تو اللہ کی قسم ہم اپنے بزرگوں سے غداری کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن انہی قربانیاں دینے والوں کے ہاتھ ہو اور ہمارا گرے۔ میرے محترم دوستو، ذرا توجہ فرمائیے، جب یہ وطن آزاد ہو رہا تھا تو گلی گلی میں ایک نعرہ گونج رہا تھا جو آج میں اور آپ سب لگواتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولیے بولیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ جناب مولانا نصیر اللہ صاحب، لیکن حیرت ہے اس بات پر کہ آج 79 برس گزر جانے کے باوجود بھی اسلام لا الہ الا اللہ کی خاطر بنائے گئے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہیں ہے۔ ہم جسمانی طور پر تو آزاد ہیں، لیکن افسوس کہ آج بھی ہم ذہنی غلام ہیں۔ ہم نے محض جسمانی آزادی تو حاصل کر لی، مگر مولانا صاحب کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہمارا سیاستدان آزاد ہے؟ کیا اسمبلی میں بیٹھنے والے ممبران آزاد ہیں؟ کیا عدالتوں میں بیٹھنے والے ججز آزاد ہیں؟ کیا ہم ڈر و خوف سے آزاد ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی سے آزاد ہیں؟ کیا ہم غربت سے آزاد ہیں؟ کیا ہمارے تعلیمی ادارے آزاد ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ میں غلام ابھی۔ وطن تو آزاد ہو چکا، دل و دماغ ہے غلام ابھی۔ پیے ہوئے ہیں شراب غفلتیاں بے خاص و عوام ابھی۔ کسی کے جام میں شراب جائے، کسی کی پانی حرام ابھی۔ غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساتھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساتھی، غلط ہے تیرا یہ نعرہ ساتھی۔ یہ بدل گیا نظام نافذ، وہی شکستہ سے بوتلی، وہی شکستہ سے جام ابھی۔ ارباب علم و دانش، ابھی ہم صحیح معنوں میں آزاد ہی نہیں ہوئے ہیں۔ آزادی کے لیے اور بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ کسی درد دل نے کہا، یہ سچ ہے کہ اب آزاد ہیں، یہ سچ ہے کہ اب آزاد ہیں ہم۔ مٹی سے سگندھ یہ آتی ہے، اے جان سے پیارے ہم مطلوب، ابھی کام بہت کچھ باقی ہے۔ تو ہمیں آج جشن آزادی کے موقع پر اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آزادی کے طور پر، نعمت کے طور پر ہمیں یہ ملک پاکستان دیا، مگر سچ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو کچھ بھی نہیں دیا۔ کسی نے کہا، خدا بن ہمیں تو نے دیا یہ ملک پاکستان، خدا بن ہمیں تو نے دیا یہ ملک پاکستان، مگر ہم بھی مرغ اس کو کچھ نہ دے پائے۔ خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یا جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیاں، خدا کو یا گزرنے کی مجال نہ ہو۔ میرے وطن کی مٹی لیلام ہونے لگی ہے، میرے وطن کی مٹی لیلام ہونے لگی ہے، بغاوت اس کی سریعام ہونے لگی ہے۔ بھیج کوئی موسیٰ ہے میرے رب، فرعون کی فرعونیت عام ہونے لگی ہے، فرعون کی فرعونیت عام ہونے لگی ہے۔ پاکستان وما توفیقی الا باللہ۔ بہت بہت شکریہ۔